قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، تب تو اپنی زبان کو اور بند رکھو۔ علماء موجود ہیں اور آپ بغیر نالج کے فتویٰ دے رہے ہیں حلال ہے حرام ہے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا اور آپ لوگوں کو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا علماء ختم ہو گئے کہ آپ فتویٰ دینے بیٹھ گئے ہیں؟ جاہل آدمی کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ اسٹیج کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے، اس کو منع کرو، یہاں بات مت کرو بھائی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے اس چیز کے چکر میں نہ پڑو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسی چیز کے چکر میں پڑو گے تو غلط باتوں کو سننا بھی پڑے گا، غلط چیزوں کو دیکھنا بھی پڑے گا، اور غلط چیزوں کو دل اور دماغ میں لانا پڑے گا۔ جب آپ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے جن چیزوں کی آپ کو نالج نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کانوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنے دل کا غلط استعمال کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا، کان عنہ مسئولا، ان سب کا اللہ تعالیٰ کیا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا، تو نے کان سے کیا سنا، تو نے آنکھوں سے کیا دیکھا، تیرے دل میں کیا کیا خیال آیا، دل میں کیا کیا تو نے فیصلہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کان کا، آنکھوں کا اور دل کا۔ اور آج کی میری تقریر کا ٹاپک بھی یہی اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل۔ یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ کان گڑبڑ ہو جائے انسان بہرا ہو جائے گا، اور انسان جب بہرا ہو جائے، کوئی بوڑھا انسان 70-80 سال کا ہو جائے اور کان کام کرنا بند کر دے، ذرا دیکھیے اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے لوگ گالی دیتے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گاڑی کے سامنے وہ جا رہا ہے، گاڑی والا ہارن بجا رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، آنکھیں ختم ہو جائیں، انسان اندھا ہو جائے، ساری دنیا کی روشنی، ساری دنیا کے رنگ اس کے لیے بے رنگ ہو جائیں گے، انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی اگر انسان کی آنکھیں چلی جائیں۔ اور تیسری چیز ہے دل۔ انسان کی باڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو میرے بھائی وہ دل ہے۔ چالو رکھیں؟ چالو ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے، انسان کے جسم میں، انسان کے شریر میں سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی پارٹ ہے وہ دل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے شریر میں، انسان کے بدن میں ایک انگ ایسا ہے، اگر وہ انگ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، وہ انگ خراب ہے، وہ حصہ خراب ہے، سارا شریر خراب ہے، سارا انسان خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ چہرہ نہیں ہے، وہ انسان کے بال نہیں ہے، وہ انسان کا
کی چمڑی نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل خراب ہے تو انسان پورا کا پورا خراب ہے۔ تو یہ تین نعمتیں یہ انسان کے اندر بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، اور انہی تین نعمتوں کے بارے میں آج مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ قرآن کی 29ویں پارے کی آیت تھی، سورہ ملک۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تمہاری سرشٹی کی، تمہارا کریشن کیا، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ نے تمہارا کان بنایا، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنایا، قلیل اما تشکرون، لیکن تم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تم کان کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، آنکھوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، اور دل کا بھی غلط استعمال کرتے ہو۔ تو یہ تین نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل۔ اس پر آج ہم کچھ بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے کان کی طرف آتے ہیں۔ کان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کان سے کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے۔ کان سے ہمیں اور آپ کو کیا سننا چاہیے؟ اس میں سب سے نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو کان سے ہم کو سننا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول کو پسند ہے، جو فرشتوں کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اے میرے بندو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ دن رات آج گانے تو سن رہے ہیں، میوزک تو سن رہے ہیں، ناچ گانے تو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مگر قرآن کو سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ قرآن کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر، ہمارے ہردے کے اندر کوئی پریورتن ہوتا ہے، کوئی چینجنگ ہوتی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے میرے بھائی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ کہتا اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر پہاڑ قرآن کریم کے طاقت کو اور قرآن کریم کے اثر کو سہن نہیں کر سکتا تو اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے سینے کا جو دل ہے یہ تو بہت معمولی سا دل ہے، اگر اس دل پر قرآن کی چوٹ لگے گی تو دل ضرور بدلے گا، دل پر ضرور چینجنگ آئے گی۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، فضیل ابن عیاض ایک مکان کی چھت پر جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ رات کا سناٹا، اللہ کا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، کانپنے لگیں؟ جب قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پہنچی میرے بھائی،
فضیل ابن عیاض تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرف میں ہوں، میں لوگوں کا مال چھین رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، بارش کا موسم تھا، ایک جگہ لوگ راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے کہ بارش رک جائیں تب ہم آپ آگے بڑھیں۔ بارش رک گئی، پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ چلو موسم ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا ایریا ہے، وہ ہمارا مال چھین لے گا، ہمارا مال لوٹ لے گا، اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں یہیں پر اسٹے کرنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا تو کانپ گیا، کہا اے اللہ، میں اتنا برا ہوں، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری وجہ سے وہ راتوں کو سفر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری بند کر دوں گا، ڈاکہ بند کر دوں گا، اور اپنے آپ کو اللہ تیری عبادت میں لگا دوں گا۔ اور وہ دن تھا فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور رات دن ان کا کام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا۔ اپنے دور کے بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چینجنگ آ جائے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، مصر کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ عبد الباسط عبدالصمد، بہت بڑے قاری تھے۔ کیا آواز دی تھی اللہ نے! قرآن جب پڑھتے تھے واللہ ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پر میں نے کمنٹ میں دیکھا، غیر مسلم کہتا ہے آئی ایم نان مسلم، آئی ایم ہندو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن بٹ آئی لو یور وائس۔ کہتا ہے کہ اے قاری عبد الباسط، میں غیر مسلم ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں جانتا، مگر تیرے منہ سے جب قرآن کو سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ انڈیا کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، عربی زبان اس کو نہیں آتی۔ آپ کے بنگال کا کٹیہار کا بنگلہ بھاشی بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، لیکن حرم کے اندر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور امام حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی بھی رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بھی تڑپنے لگتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو انسان کے دل پر جا کر کے اپیل کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو۔ اس کان کا شکر یہ ہے، یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ اس کان کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کان سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرو۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے۔ دنیا کے ہر بزنس میں گھاٹا ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسا ویاپار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس دھندے میں، جس کاروبار میں کبھی لاس ہونے والا نہیں، کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں،
یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے، آپ کے مال سے صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ رات بھر نہیں، فجر تک میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا۔ کہیں ایسا ہوا میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کے ٹائم اٹھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا مولوی صاحب بیچارے کوئی بیٹھے وہ چندہ کر رہے ہیں، دان لوگوں کا وصول رہے ہیں، کلیکشن کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ آپ کو اس تجارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو سنا کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی قرآن سننا بہت پسند تھا، آپ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے پیارے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن سن کر کے نبی رونے لگتے ہیں اور ہم تو قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی، ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کو سننا نبی کو پسند تھا، قرآن کو سننا فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا اور ان کا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بچے کو سنبھالا، ڈر گئے کہیں گھوڑا اپنی رسی کو توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے، میرے بچے کو کہیں اپنے پیر سے اپنے قدم سے کہیں کچل نہ دے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان میں ان کو بدلی نظر آئی، آسمان میں بادل نظر آیا اور بادل کے بیچ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا میرا بھاگنے لگا، بدکنے لگا، میرا معصوم بچہ بھی وہیں پر تھا، میں ڈر گیا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان میں بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا اور بادل کے بیچ میں کچھ روشنی مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تیری تلاوت کی آواز سن کر کے فرشتے قریب آ گئے تھے اور تیرا گھوڑا اسی لیے بدک رہا تھا، بھاگ رہا تھا کیونکہ گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام جنات ہے، جن ہے۔ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کو سن کر کے ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ ہم تو رات رات بھر تقریر سن رہے ہیں،
سیمانچل کے جلسے دسمبر جنوری نومبر میں بھرے پڑے ہیں، رات بھر قرآن سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور پیارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا اور پیارے نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو کان کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کان سے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سنا کرو۔ میں جانتا ہوں بنگلہ زبان کے بہت سارے وقتہ ایسے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی بہت بنگلہ جو مجھ کو آتی ہے اس کی روشنی میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ زبان کے وہ مقررین جن کو یوٹیوب پر سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یو پی والے تو نہیں سن رہے ہیں، ان کو آپ کے بہار بنگال کے لوگ ہی سنتے ہیں، ان بنگلہ مقررین میں سے بڑی تعداد کو میں جانتا ہوں، ان کی تقریر میں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک قرآن کی آیت نہیں ملے گی، قصے ملیں گے، کہانیاں ملیں گی، لیلا مجنوں کی کہانی ملے گی، موضوع روایات ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے علماء بھی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے شیرشاہ بادیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا بنائیے وہ قرآن کو سننے والے بنے، وہ حدیثوں کو سننے والے بنے۔ جس طریقے سے قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی حدیث کو سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَةً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے، اس انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دے جو نبی کی حدیثوں کو سن لے اور سننے کے بعد یاد کر لے۔ فیس واش لگانے والوں، اچھا ہم مرد لوگ تو بیچارہ 1 روپے کا شیمپو لگا کے سر دھو لیتے، عورتوں کے شیمپو بھائی صاحب، ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ایک آدمی نہانے گیا باتھ روم میں، 1 روپے والا شیمپو لگا کر کے نہانے لگا، پھر اسی باتھ روم میں اس کی بیوی کا شیمپو رکھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھوں اس کا شیمپو کتنے کا ہے، ریٹ دیکھا تو نہاتے نہاتے بے ہوش ہو گیا، بیوی کے شیمپو کی قیمت 3200 روپے، 3200 روپے کا شیمپو لگا کر کے عورتیں نہا رہی ہیں، چہرے کی کریم، چہرے کا پاؤڈر، آنکھوں پہ لگانے والا، بالوں میں لگانے والا، کتنا میک اپ آئٹم ہے میرے بھائی، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آؤ میں تم کو بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو فریش بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو تر و تازہ بنانا چاہتے ہو، نبی کی حدیثوں کو سننے والے بن جاؤ، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور یاد کرتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرو۔ بہت اچھا ہے، سیمانچل کے جلسوں میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، مہیلاؤں کا بھی انتظام ہوتا ہے، آتی ہیں مہیلائیں، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے فرقیہ میں، آپ کے ارریہ میں آپ سروے کر کے بتائیے کتنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، اور عورتیں کتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آتی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں پورے سیمانچل میں بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام اور مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورت آتی ہے، نہیں آتی۔ لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ عیب سمجھتے ہیں، لوگ غلط سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائیو،
جلسہ تو سال میں ایک دن ہوتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جلسہ کم ہوتا ہے میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کٹیہار میں ایک جگہ پروگرام ہے، اس میں میرا بھی نام ہے، مولانا جرجیت صاحب کا بھی نام ہے، ایک بہت بڑا سا گیٹ لگایا ہے وہاں کے لوگوں نے، اور گیٹ کے ایک طرف خوب بڑی سی تصویر مولانا جرجیت صاحب کی اور ایک طرف میری تصویر ہے۔ اب فوٹو وائرل ہو گیا وہ پورے سوشل میڈیا پر۔ اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عبدالغفار صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پپو یادو کے برابر کھڑے ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیتا گیری کر رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، پوسٹر لگے ہوئے۔ میں نے کہا بھیا میں کان پکڑتا ہوں، میں نے منع کیا ہے کہ آپ کا فوٹو کیسے ان کو مل گیا؟ میں نے کہا آج کے دور میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے لو، یوٹیوب سے گوگل سے فوٹو لے لو، فوٹو کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا میں منع کرتا ہوں۔ بنگال میں یہ چیز بہت دنوں سے چل رہی تھی، سیمانچل میں بچا ہوا تھا معاملہ، اب سیمانچل میں بھی شروع ہو چکا ہے، کٹیہار میں، پورنیہ میں، ارریا میں 1 کلومیٹر پہلے سے گاؤں کے باہر گیٹ لگ جاتا ہے۔ صاحب ہمارے یہاں وشال دھورمیے آیوجن ہو بے، بڑا جلسہ ہو بے، خوب بڑو بڑو وقتا آس بے۔ کیا ہے بھائی اتنے بڑے بڑے فوٹو آپ لگا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ فوٹو کے تعلق سے علماء کے کتنے سخت فتوے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں، بہت سارے نوجوان سیلفی لیتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے۔ ہم کیوں منع نہیں کرتے اس کی بھی وجہ سن لیجیے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب فوٹو لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فوٹو لینا صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں سیلفی لینے دیتے ہیں؟ اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ دیکھیے علماء میں کچھ علماء تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوٹو بالکل حرام ہے، چاہے وہ کیمرے کا فوٹو ہو، چاہے وہ تصویر پینٹنگ والی تصویر ہو، سب حرام ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، کیمرے کا فوٹو، چونکہ حدیث میں تصویر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے، کیمرے والا مقابلہ کہاں کر رہا ہے؟ کیمرے سے آپ نے کلک کیا فوٹو آ گیا، کیمرے نے تو کیپچر کر لیا، کیمرہ ایک عکس لیتا ہے، کیمرہ تصویر نہیں بناتا ہے۔ اس لیے کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے، یہ علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے، اور یہ بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ تو ہم حرام تو نہیں سمجھتے تصویر کو، لیکن ہاں ہم غیر ضروری بلا وجہ، اب آج کل جو نیا فیشن چلا ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں الٹا سیدھا منہ بنا رہے، ہونٹ بنا رہے، گول گول ہونٹ بنا کے سیلفی لے رہے، یہ سب بکواس طریقے۔ اب ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں مولانا صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں۔ بھائی سیلفی مت لو، سیلفی لینے سے بہتر ہے آپ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو۔ قیامت کے دن یہ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو گے، یہ کام دے گا، سیلفی کام دینے والی ہے۔ پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی نوجوان آتا ہے، ٹھیک ہے چلو بھائی لے لو سیلفی۔ ہم اس لیے بولتے ہیں، اجازت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں کوئی نیتا جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی ودھائک جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی ناچنے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی گانے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے نوجوان لڑکے اگر یہ کسی عالم سے، کسی مقرر سے، کسی اردو اور بنگلہ کے وکتا سے اگر یہ محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ عالم صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم ان نوجوانوں کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہم تم کو اجازت دے دیں، مگر اس کا مس یوز مت کرو میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے بینر لگا کر کے آج علماء کے فوٹو آپ کے سیمانچل میں لگنے شروع ہو گئے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے اپنے گاؤں کی مسجد میں انتظام کر کے عورتوں کا ارینجمنٹ کیجئے، اور عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا انتظام کیجئے۔ سال میں ایک بار آپ جلسہ کراتے ہیں، جلسہ تو میلے ٹھیلے کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ میں 11:30 بجے آپ کے گاؤں میں آیا، بہت ساری پبلک واپس جا رہی ہے، بہت سارے لوگ جلسہ سننے نہیں آتے، جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ آئے جلسہ دیکھا، سڑک پر 2-4 کھانے پینے کا سامان کھا لیا، کچھ سامان خرید لیا، سسرال میں گئے، رشتہ داری میں گئے، دعوت اڑا لی، واپس چلے گئے۔ بہت سارے لوگ جلسوں میں صرف تفریح کرنے، انٹرٹینمنٹ کرنے، منورنجن کرنے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ
یہ آپ کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے یہ پریاپت نہیں ہے، یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں۔ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے لیے اچھے خطیب کا انتظام کرو، اچھے عالم کا انتظام کرو، اور معاف کرنا 2000 روپے میں آپ کو اچھا عالم تو نہیں ملے گا۔ جمعہ پڑھانے والے کو 2000 روپیہ آپ دیں گے اور اذان دینے والے کو آپ 1000 روپیہ دیں گے، اور آپ یہ توقع کریں گے کہ اذان دینے والا مکے کے مؤذن کے جیسی اذان دے دے، اور خطبہ دینے والا علامہ احسان الہی ظہیر جیسی تقریر کرے، تو یہ میرے پیارے ساتھیوں 2000 میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھی تنخواہ دیجیے، اچھے عالم کو رکھیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اور آپ کے علاقے میں جامعہ حسنہ للبنات شیخ مفیض الدین ریاضی صاحب کا ادارہ میں گیا ہوں، وہاں ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں گے ان اداروں میں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کے اندر لوگ اپنی لڑکیوں کو عالمہ تو بناتے ہیں، بنات میں پڑھاتے ہیں، مگر یہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کے بھی بیکار بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ ان کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ شادی کرنے میں آسانی ہو جائے، رشتہ کوئی دیکھنے آئے تو ہم فخر سے کہہ سکے ہماری لڑکی عالمہ ہے، بس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کی لڑکی عالمہ ہے، اس نے اپنے علم کا یوز کیا کیا ہے، اپنے علم کا استعمال کیا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیٹیوں کو اگر عالمہ بناتے ہو تو گھروں کے اندر کچھ عورتوں کے پروگرام بھی چھوٹے موٹے کیا کرو۔ اس میں کسی پنڈال کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی خاندان کی 25-50 عورتیں اکٹھا ہو جائیں، اور ایک لڑکی جو جامعہ حسنہ سے یا مولانا امان اللہ صاحب مدنی کے ادارے سے یا کسی بھی بنات کے ادارے سے پڑھ کر کے آئی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیثوں کو پڑھا ہے، وہ آئے اور ان عورتوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دے۔ اگر یہ کام آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، 2024 چل رہا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس کام کو آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، صرف 2 سال، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 2026 میں اگر موقع ملا، اسی فرقیہ میں اگر آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے گھر اور سماج پر اس سے کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا، اللہ کی قسم ضرور فرق پڑے۔ عمل تو کیجیے آپ۔ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو تم یاد کیا کرو، ان حدیثوں کو تم یاد کیا کرو، اور اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرو، قرآن و حدیث کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو۔ تو کان سے ہمیں قرآن سننا ہے اور کان سے ہمیں حدیث سننا ہے، اور کان سے ایک چیز اور سننا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ قرآن کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ علماء کے بیانات کو آپ سنیں، الحمدللہ ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر ہماری جماعت کے جو علماء ہیں ان کے بیانات آپ کو آج یوٹیوب موجود ہے، آج آپ کے پاس موبائل موجود ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس یوٹیوب نے نقصان بھی بہت کیا ہے۔ اس یوٹیوب کے آنے کے بعد فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ میں بنارس میں بیٹھا ہوں، میری تقریر بنارس میں ہو رہی ہے، میری تقریر مئو میں ہو رہی ہے، میری تقریر ممبئی میں ہو رہی ہے، میری تقریر کلکتہ میں ہو رہی ہے۔ آپ ارریہ میں بنارس سے 700 کلومیٹر دور نیپال بارڈر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل آپ نے کھولا، یوٹیوب آپ نے اوپن کیا، یوٹیوب نے بتایا عبدالغفار صاحب کی لائیو تقریر چل رہی ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے سن لی۔ فائدہ تو ہوا آپ کا۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جلسے میں آتے ہیں، 10 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے، 11 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے۔ اس کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، ارے یار چلو کوئی بات نہیں، کل یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، چلے گئے گھر۔
یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، بہت سارے لوگ آتے ہیں تقریر نہیں سنتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہم کو بھائی صاحب 12 بجے کے پہلے بہت کم موقع ملتا ہے، 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے لوگ ٹائم دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس یوٹیوب کا آپ صحیح استعمال کیجئے، علماء کے بیانات کو آپ سنیں۔ اسی سیمانچل کے بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، کامیڈی چینل انہوں نے بنا کے رکھا ہے، کامیڈی کر رہے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر کی تعداد 1 ملین 2 ملین ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یوٹیوب کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ علماء کے بیانات کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کان سے ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، ہمیں اچھی رائے دے رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے، تو وہ بھی اسی کان سے سننا چاہیے۔ آج کا زمانہ تو یہ ہے، اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے، اچھی بات بتائیں گے، وہ آپ ہی کو راستہ بتانے لگے۔ وہ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے نا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ اب بزرگوں کو بھی اپنی زبان بند کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ گاڑی چلا رہے، راستے میں کوئی جا رہا ہے، غلطی اس کی ہے، مگر آپ کو اپنی زبان بند کرنا ہے، آپ بحث کریں گے، وہ الٹے آپ ہی کو دوشی قرار دے دیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، صحیح رائے اور صحیح مشورے پر عمل کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اور جب مسلمان آپ کو مشورہ دے، آپ سے مشورہ مانگے، رائے مانگے، تو صحیح رائے دو، صحیح مشورہ دو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ ہمارے ایک چاہنے والے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست کہہ لیجئے، ہمارے ساتھی کہہ لیجئے، کلکتہ میں ایک جگہ پڑتی ہے مٹیا برج، وہاں کے رہنے والے، ان کا نام ہے محمد صابر۔ ابھی کل ان کی بیٹی کا فون آیا، پرسوں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ICU میں ایڈمٹ ہیں، اور جو دل کی جو نسیں ہوتی ہیں، ایک نس کوئی بلاک ہو گئی ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، اور دوسری بھی ابھی 30% یا 40% بلاک ہے، علاج چل رہا ہے۔ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، صابر بھائی کے لیے دعا کریں، ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، بہت چاہنے والوں میں سے، بڑے مخلص انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں، ان کا اس طریقے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی بھی مسلمان بھائی اگر بیمار پڑتا ہے اور آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس کی حال چال لے سکتے ہیں، تو ضرور لے لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جتنی دیر آپ مریض کی عیادت کرتے ہیں، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، اتنی دیر آپ جنت کی کیاری میں رہتے ہیں، اتنی دیر آپ جنت کے باغیچے میں رہتے ہیں۔ تو کان سے ہمیں اور آپ کو اچھی باتوں کو سننا چاہیے۔ اب آ جائیے، کان سے کیا نہیں سننا چاہیے؟ کان سے ہمیں گانا نہیں سننا چاہیے۔ گانے بجانے کی آواز اللہ کے پیارے نبی کو بھی پسند نہیں ہے، صحابہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ دے کر کے پھالتو چیزوں کو خریدتے ہیں۔ بھائی موبائل میں ریچارج کراتے ہو، فری میں تو نہیں کراتے، پیسہ دے کے کراتے ہو۔
2 GB روز ڈاٹا مل رہا ہے ایئرٹیل کی طرف سے اور جیو کی طرف سے. کیوں مل رہا ہے؟ گانا سننے کے لیے، ناچ دیکھنے کے لیے، فیس بک کی گندی ریلز دیکھنے کے لیے، یوٹیوب پر بیہودہ شارٹس دیکھنے کے لیے نہیں. میرے بھائیوں، اپنے کانوں کو ناجائز چیزوں سے بچاؤ. گانے بجانے کی چیزیں آپ کے دل کو مردہ کر دیں گی. کان سے آپ سنیں گے لیکن دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو معاف کرنا، جب بہت زیادہ گانا سنیں گے، آپ بہت زیادہ میوزک سنیں گے تو قرآن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں ایمان موجود رہے گا تب قرآن سننا آپ کو اچھا لگے گا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سن کر کے ایمان والے دل کو سکون ملتا ہے، مومن کے دل کو سکون ملتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. جب آپ گانے بجانے کی آواز کو سنیں گے تو دل کو سکون میرے پیارے ساتھیوں نہیں ملے گا. کان کا ایک اور غلط استعمال ہے کسی کی غیبت سننا، کسی کی چغلی سننا، کسی کے بارے میں غلط بات سننا. اگر آپ کو یہ شوق ہے تو یہ شوق ختم کر دیجئے. اگر کوئی آ کر کے آپ کو غیبت کرتا ہے، آپ کہہ دیجئے بھائی مجھے نہیں سننا ہے. یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، ہمیں موقع ملنا چاہیے. کوئی کسی کی برائی کرے اور ہم مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو سنیں اور بیان کریں، لذت حاصل کریں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ ابھی مولوی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام آپ نے کیا، دیسی مرغا کھلا رہے ہیں، آپ اچھے اچھے کھانوں کے شوقین ہیں آپ. لیکن ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، غیبت کرنے والا کیا کھاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی پسند کریں گے آپ؟ کبھی آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی مرا ہوا ہو اور اس کے باڈی میں سے، اس کے شریر میں سے آپ بوٹی نوچ نوچ کر کے کھائیں؟ آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے تو آپ کو گھن آئے گی، آپ کو برا لگے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جتنا برا آپ کو سوچ کر کے لگتا ہے اتنا ہی برا کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم. کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا سب سے بڑا سود اور بیاج ہے. سود اور بیاج سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. حرام کمائی سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں آپ، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا بیاج ہے. اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے. کس کے لیے؟ ہومزہ کے لیے، لومزہ کے لیے. واٹ از ہومزہ؟ واٹ از ہومزہ؟ واٹ از لومزہ؟ ہومزہ اس کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کی برائی کرے، اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کسی کی برائی کرے. مت سنیے کسی کی غیبت. یہ کان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کان کی حفاظت کیجئے اور کسی کی غیبت اور چغلی کو مت سنیے اس کان سے. اور آگے بڑھیے. اسی کان کا ایک غلط استعمال اور بھی کیا جاتا ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی کال ریکارڈنگ کو سننا، کسی کے دروازے پہ جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر کی باتوں کو سننا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استمع الى قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، جو کسی کے دروازے پہ جا کر کے چپکے ان کی باتوں کو سنے گا، اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا قیامت کے دن، پگھلا ہوا لوہا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اس انسان کے کان میں جو چپکے لوگوں کی جاسوسی کرے، لوگوں کی باتوں کو سنے۔ تو اس لیے کان کے اس غلط استعمال سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ اب آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آنکھوں کا پہلا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو آپ حرام چیزوں سے بچائیں، ناجائز چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، غیر محرم لڑکیوں کو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو الگ بات ہے، گھور کر کے دیکھنا یا مارکیٹ میں جانا اسی مقصد کے لیے تاکہ لڑکیوں کو تاڑا جائے، لڑکیوں کو دیکھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا کرنا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے کہ آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب آپ کی آنکھیں نیچی ہوں گی تب آپ کی شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ کو زنا سے بچنا ہے، آپ کو غلط کام سے بچنا ہے، تو پہلا کام کرنا ہوگا آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فوعد فلقاء، پہلے کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑتی ہے، پھر ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں، اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے بدکاری کرنے کا، زنا کاری کرنے کا، جس کی شروعات ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی کا قول ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، کہ ابلیس کا بہت بڑا تیر کیا ہے؟ کسی غلط چیز کو دیکھنا، کسی نامحرم کو دیکھنا، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان شکار کرتا ہے اسی نظر کے ذریعے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو مت دیکھو۔ اور آج کے دور میں جب سب کے پاس موبائل آ چکا ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے، آج کے دور میں اپنی نظر کو بچانا میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں کون جانتا ہے؟ آپ دیکھنے کے بعد اس کی براؤزر کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے جو دیکھا ہے آنکھوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے دن آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے بدن کی چمڑی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ جو آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کانوں نے سنا ہے، اور جو آپ کی چمڑی نے محسوس کیا ہے، وہ گواہی دے گی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی۔ آج اس انٹرنیٹ نے عالم کو، جاہل کو،
شہر کے آدمی کو، دیہات کے آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، سب کو خراب کر دیا ہے، سب کو خراب کر دیا۔ نظروں کا غلط استعمال تو عام ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، عمرہ کر کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، دان دیا ہوگا، چندہ دیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، ڈھیر ساری نیکی کر کے آیا ہوگا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ موبائل آپ چلا رہے ہیں، موبائل پہ آپ کا فوٹو ہے، بچوں کا فوٹو ہے، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اچانک موبائل خراب ہو گیا، دکاندار کے پاس آپ لے کے گئے، دکاندار نے کہا بھائی صاحب آپ کے فون کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، فون کا سارا ڈاٹا فارمیٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت سے میں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا تھا، اتنی قیمتی چیزیں تھی میری، سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ دکاندار کہتا ہے موبائل کو فارمیٹ مارے بغیر آپ کا موبائل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے عمل کے اکاؤنٹ کو فارمیٹ کر دیا جائے گا، ساری نیکی ختم، سارے روزے ختم، سارے حج ختم، ساری زکوٰۃ ختم، سارے دان خیرات ختم، all will be deleted، سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کان کھول کر کے سن لو، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ ایکانت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، ایسے ایسے کام کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، ایسے کام کریں گے، اس وجہ سے ان کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ او فیس بک چلانے والے نوجوانوں، او انسٹاگرام چلانے والے نوجوانوں، او یوٹیوب چلانے والے نوجوانوں، ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ساری نیکیاں فارمیٹ کر دی جائیں، ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں، سارے روزے نماز ڈیلیٹ کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، کہیں ہمارے اس مس یوز کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ تو آنکھوں سے ہمیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ آنکھوں کا ایک صحیح استعمال آپ کو بتا رہا ہوں، جلسہ ختم ہو جائے، آپ گھر میں جائیں، اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اچھی بات ہے، فجر کی نماز کا ٹائم اگر نہیں ہوا ہوگا، 1 گھنٹہ باقی ہے تو جا کے سو مت جانا، سو جاؤ گے تو فجر چھوٹ جائے گی۔ گھر جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، وضو کرو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ 8 رکعت پڑھنا ہے، ہو سکے تو پوری 8 رکعت پڑھ لو، سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے 8 رکعت پڑھ لو۔ 8 نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لو، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لو۔ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد رات کا ٹائم ہے، 4 بجا ہوا ہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے،
اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور سوچو کہ اب تک آپ کی زندگی میں کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا، اور کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں نے بہت پاپ کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ میرے پیارے بھائیو، اگر یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے گر گئے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیں گے، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ آنسو برباد نہیں ہونے پائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے ایکانت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنا دو۔ ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف کا آنسو نکل گیا، یہ آنسو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم سے بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل لا یلج النار عین۔ کیا ہو گیا بھائی مائک والے، کیا ہو گیا؟ لا یلج النار رجل لا یلج النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، وہ آنکھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو، وقطرۃ دموع من خشیت اللہ، اور ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے بہتا ہو، وہ آنسوؤں کا قطرہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے والا بنا دیں۔ آنکھوں کا ایک اور کام بھی ہے، آپ کے علاقے سے بہت قریب دارجلنگ کا علاقہ ہے، کبھی موقع ملے تو دارجلنگ چلے جائیے۔ دارجلنگ جانے کا مقصد آنکھوں کی عیاشی نہ ہو، بلکہ جب آپ دارجلنگ میں جائیں اور وہاں کی خوبصورت پہاڑیوں کو آپ دیکھیں، وہاں جب آپ جا کر کے نیچرل بیوٹی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت نعمتوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اے اللہ تو نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ کی توحید بڑھ جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ اس لیے اچھی جگہوں پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے اسی گاؤں کے مولانا جہانگیر صاحب ملے، مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری ملاقات ان سے مدینہ میں ہوئی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال پروگرام میں رہتے تھے، اس سال چونکہ ان کا شیڈیول پہلے سے طے نہیں تھا، اس لیے آج کے پروگرام میں وہ شامل نہیں تھے۔ مولانا جہانگیر صاحب سے میری ملاقات مدینہ میں ہوئی۔ آج کہنے لگے مولانا صاحب، شیخ صاحب، اب اگلا سفر آپ کا مدینہ کا کب ہے؟ میں نے کہا بھائی کون ایسا مسلمان ہے جو مدینہ بار بار نہ جانا چاہے؟ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہو
اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو انسان ہر سال ایک چکر مکہ اور مدینہ کا تو لگا لے میرے بھائی۔ جب یہ آنکھیں مدینہ کو دیکھتی ہیں، جب نبی کے شہر کو دیکھتی ہیں، جب یہ آنکھیں اللہ کے گھر کو دیکھتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اچھی جگہوں پر جایا کرو میرے بھائی اور اچھے مناظر کو دیکھا کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے میرے بندو، تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ لمبا چوڑا آسمان کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ بلند و بالا پہاڑ کیسے پیدا کیے گئے؟ تم دیکھتے نہیں یہ زمین کیسے بچھائی گئی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اور غور کرنا یہ بھی آنکھوں کا ایک صحیح استعمال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آنکھوں کا یہ صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آنکھوں کا ایک اور صحیح استعمال ہے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اتنی بڑی شیرسا بادی برادری ہے، کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک آپ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ہر سال آپ جلسہ کراتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے نبی کی سیرت پر کمپلیٹ کوئی کتاب کیا پڑھی ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بنگلہ بھاشا آپ جانتے ہیں، کیا بنگلہ زبان میں آپ نے اللہ کے نبی کی جیون کے اوپر، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر، اللہ کے رسول کی پتنیوں کے اوپر، کیا آپ نے ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہے میرے بھائی؟ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اچھی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن کی بھی تلاوت کی جائے، نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھا جائے، نبی کی سیرت کو بھی پڑھا جائے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آنکھوں کا ایک غلط استعمال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی پڑوسی کے دروازے پہ جا کر کے تاک جھانک کرنا، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی لیٹرین کر رہا ہے، دور سے اس کو دیکھ کر کے بیہودہ کمنٹ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں بنا ہوا لیٹرین نہیں تھا، جب آپ جاتے تھے قضائے حاجت کرنے کے لیے تو دور جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے پڑوسی کی تاک جھانک کر رہا ہے فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، اور پڑوسیوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان کے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی پینالٹی نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے تاک جھانک کرنا۔ اور جب تاک جھانک کرنا منع ہے تو میاں بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں وہ کسی اور کو بتانا بھی منع ہے۔ کچھ لڑکے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہوا۔ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، اس پرائیویٹ رشتے کی پرائیویسی کو باقی رکھو میرے بھائی۔
آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اب آ جائیے تقریر کے تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آخری پوائنٹ کی طرف۔ دل بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا دل کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہو میرے بھائی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جس دل میں ایمان کی روشنی ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب سلیم ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے بھائی، ابھی میں نے پڑھا کہ ہمارے دیش کی ایک سکھ عورت، ایک سکھ لڑکی جو گانا گاتی تھی، سنگر تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو ہدایت دیتے۔ اسلام کے بڑے کٹر دشمن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے ان کے دل کو بھی ایمان کی طرف پھیر دے۔ اللہ کو تو وہی دل پسند ہے جس دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ کے ایک ہندو پریوار میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام تھا باکے رام۔ لڑکا جوان ہوا، بڑا ہوا، اس کے آس پاس میں مسلمان بھی رہتے تھے، پڑھا لکھا تھا۔ اس کے من میں جگیاسا پیدا ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے کی۔ اس نے ادھین کیا، مطالعہ کیا، اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکے کو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اعظم گڑھ سے بہت لمبا سفر کیا، تمل ناڈو میں پہنچا، اور تمل ناڈو میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے 8 سال تک دین کی تعلیم حاصل کی، مولوی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، عالم کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو۔ وہ لڑکا پھر وہاں سے مدینہ پہنچا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں جا کر کے اس نے BA کیا، MA کیا، PhD کیا، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا ماہر بن گیا۔ پھر اس نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدوں میں 12 والیوم میں حدیث کی کتاب لکھی، جس میں صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اس کو دنیا علامہ ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ، دل کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسی توحید پر قائم رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
اے پروردگار، ایمان لانے کے بعد اب دوبارہ ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، اب گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، ہمارے دل کو تو بچا کے رکھ، ہمارے دل کو سرکشت رکھ، ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ تو دل کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے رکھو۔ دل کی حفاظت کرنا ہے تو گناہوں سے بچو، غلط کاموں سے بچو، اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ بار بار وہ دل پر دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے بندے کا دل بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ دل کو کالا ہونے سے بچا لو میرے بھائی، دل کو نرم بناؤ، دل کو سافٹ بناؤ، دل کو کومل بناؤ، دل کو کٹھور مت بناؤ۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ماں کی قبر پہ جاؤ، سوچو کل تک ماں زندہ تھی، آج قبر میں چلی گئی۔ کل تک میں گھر میں آتا تھا، میری ماں مجھ سے پیار بھی کرتی تھی، مجھ کو ڈانٹا بھی کرتی تھی، آج میں چاہ کر کے بھی نہ ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ ماں مجھے دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور اپنے لوگوں کی قبر پہ جایا کرو، آپ کے دل کی سختی کچھ کم ہو جائے گی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اور دل کو اگر بچانا چاہتے ہو میرے پیارے ساتھی، ایک کام اور کرو، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن سن کر کے انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو سافٹ کرنا ہے تو قرآن کریم سے اپنا تعلق چھوڑ دو میرے بھائی۔ دل کو اگر نرم بنانا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا، کٹیہار کے رہنے والے نے، مولوی صاحب اسکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو جن کا ایک دوسرے کے ساتھ افیئر نہ ہو۔ میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں پڑھانا غلط ہے، مگر یہ آپ ہی کے کٹیہار کے ایک بھائی نے مجھ کو بتایا کہ میری نالج میں جتنے لڑکے لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہے۔ ان حرام اور ناجائز محبتوں نے آج زنا کو حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل کو حرام اور ناجائز محبتوں سے نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، جو ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ ناجائز محبتیں، یہ حرام محبتیں، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ کے رشتے، یہ ذلیل کر دیں گے آپ کو، یہ دنیا برباد کر دیں گے آپ کی، یہ آخرت برباد کر دیں گے آپ کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل میں کسی کی محبت کو سجانا ہے اور دل میں کسی کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرو میرے ساتھ۔
میری طبیعت بہت اچھی نہیں تھی، میں کل آپ کے بیچ میں آیا ہوں، پیٹ میرا خراب تھا، صبح سے شام تک تقریباً 6-7 لوز موشن ہو گیا، پانی کی کمی ہو گئی، پھر بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور تقریباً 1.5 گھنٹہ پورے ہونے والے ہیں۔ میں اب اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں اور یہ 2 پرچیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سوالوں کا جواب دے کر کے ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لیں گے۔ سوال آیا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے اعلانیہ چندہ کرنا کیسا ہے؟ کسی عالم نے کہا ایسے چندہ کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، چندہ جو ہوتا ہے اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے، سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرسنلی آپ لوگوں سے مل کر کے چندہ لے وہ بھی جائز ہے، اور آپ کھل کر کے ایسے چندہ جیسے آپ کے سیمانچل میں لیا جاتا ہے ایسے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا سہولت کس میں ہے، آسانی سے لوگ چندہ کس میں دے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر چندہ دینے والے اس مقصد کے ساتھ چندہ دے رہے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، مولوی صاحب ہمارا نام لے کر کے پبلک کے سامنے ہماری عزت بڑھائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تب مقصد غلط ہے، مقصد کو ہمیں سدھارنا چاہیے، نیت کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ویسے چندہ اعلانیہ کرنا غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آیا ہے، کسی عالم نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اعلانیہ چندہ کرنا اور اس روپیے کو مسجد میں لگانا حرام ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں حرام کہنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ کسی مسئلے کو حلال اور حرام کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ مسجد کا چندہ آپ کیا نبی کے زمانے میں اعلان کر کے نہیں لیا گیا؟ کیا نبی نے صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نہیں کہا کہ مسجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس میں تعاون کرے؟ عثمان الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ وقال تعالى في مقام آخر قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا
بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کے معنی موت، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ حرا الاسلامیہ پھرکیا ارریہ بہار کا یہ سالانہ پروگرام جو سیمانچل کے دیگر جلسوں کی طرح اس ادارے کے تعاون کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے منعقد ہوا، اور مغرب کی نماز سے لے کر کے اس وقت رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں، آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے۔ مجھ سے پہلے مولانا نور الاسلام صاحب رشیمی بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر ہیں، بہت میٹھی آواز ہے ان کی، ابھی آپ ان کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو عنوان چنا ہے، وہ عنوان قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو 2 آیتیں میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اگر آپ عنوان کو سمجھنا چاہتے ہیں، وشے کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج کی تقریر کے ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں،
تو آئیے پہلے قرآن کی ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی قرآن کریم کے 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اے میرے بندے، تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کر جس چیز کی تجھ کو نالج نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو معلومات نہ ہو، جس چیز کا تجھے گیان نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو پتہ نہ ہو، اس چیز کے پیچھے تو نہ پڑا کر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو یا نہ ہو، جانکاری ہو یا نہ ہو، ہر وشے پر، ہر ٹاپک پر وہ بات کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا جاتا ہے۔ اب کوئی میں میڈیکل والا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے بنارس سے، بنارس ہندو یونیورسٹی سے، تو میں پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر ہوں۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا پروگرام تھا، بہار سے مراد دربھنگا سائیڈ میں، بہار تو یہ بھی ہے۔ تقریر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا صاحب کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ کچھ پرائیویٹ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اندر لے کے گیا میں نے کہا آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، کچھ بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اب بہت سارے لوگ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے آپ کو میڈیکل لائن کا ایکسپرٹ بنانے لگتے ہیں اور دوا دینے لگتے ہیں اور علاج بتانے لگتے ہیں۔